الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب دوبی گا رنگ دیا جائے الاحاب چمڑا فقط پس تحقیق طاہورا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اذا دوبی گا الاحاب جس وقت چمڑا رنگ دیا جائے فقط طاہورا پس تحقیق وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس کو نکالا ہے مسلم نے، وعند الاربعۃ اور چاروں کے ہاں، چاروں سے مراد ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اس میں چاروں کے ہاں یہ لفظ ہیں ایما احابن دوبیگا جون سا بھی چمڑا رنگ دیا جائے، جون سا بھی چمڑا رنگ دیا جائے۔ چمڑے کا رنگنا کیا ہوتا ہے؟ چمڑے کا رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ جلد کے اوپر ایسے مسالہ جات لگائے جائیں کہ جس سے اس کی رطوبت، اس کے اندر میل کچیل بدبو اور پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور چمڑا خشک ہو جائے، خشک ہو کر وہ قابل استعمال بن جائے، اس کو کہتے ہیں رنگنا۔ پہلے زمانوں میں چمڑے کو رنگنے کے لیے انار کے چھلکا اور اسی طرح کیکر کی چھال اور یہ جو چیزیں نا استعمال کی جاتی تھیں، لیکن آج کل تو جدید قسم کے کیمیکل آ چکے ہیں، وہ کیمیکل لگایا جاتا ہے چمڑے کو، وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بال وغیرہ اتر جاتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت چمڑے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ رنگنے سے پہلے چمڑا پاک نہیں ہوتا، رنگنے سے پہلے وہ پاک نہیں ہوتا، رنگیں گے تو پاک ہوگا۔ جب وہ پاک نہیں ہے تو پھر اس میں پانی استعمال کرنا اور اس میں وہ چیزیں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہے اس حدیث کی باب سے تعلق اس کا۔ تو جب اس کو رنگ دیا جائے تو وہ اس وقت پاک ہو جاتا ہے۔ اور چاروں کے ہاں یہ لفظ ہیں جون سا بھی چمڑا رنگ دیا جائے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے اس کا چمڑا، اور وہ جانور جس کو ذبح نہیں کیا گیا وہ خود بخود اپنی طبی موت مر گیا یا غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا، وہ بھی مردار ہی ہوتا ہے، اس کے چمڑے کو بھی اگر رنگ دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کا لفظ ہے ایما احابن جون سا بھی چمڑا۔ پھر جو جانور زندگی کے اندر پاک ہو وہ مر جائے اس کا چمڑا بھی مراد ہے، اور جو پاک نہیں ہے اس کا چمڑا بھی اس میں شامل کیا اہل علم نے۔ یعنی کہ جانور پاک ہو کہ ناپاک ہو، ذبح کیا ہو کہ مر جائے، اس حدیث کے عموم سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کا بھی چمڑا ہوگا جب اس کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سمجھیے گا یہاں سے، اس سلسلے میں اہل علم کے 7 موقف ہیں، 7 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ چمڑے کو جب رنگ دیا جائے تو باہر سے اندر سے دونوں جانبوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جانور کو اس کے چمڑے کو جب رنگ دیا جائے تو وہ بالکل پاک نہیں ہوتا، نہ اندر سے نہ باہر سے۔ یہ امام مالک وغیرہ کا موقف ہے۔ اس سلسلے میں جو یہ روایت پیش کرتے ہیں نا، مسند امام احمد نے اس کو سند کو بھی جید کہا، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی سند کے اندر سند اور متن دونوں میں اضطراب ہے، محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تیسرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس وقت چمڑے کو رنگ دیا جائے ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے سوائے کتے اور خنزیر کے چمڑے کے۔ یہ موقف امام شافعی وغیرہ کی طرف منسوب ہے۔ چوتھا موقف یہ ہے کہ ہر قسم کا چمڑا، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ یعنی کہ ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ مرا ہو، حلال جانور ہو کہ حرام ہو، اس کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے سوائے خنزیر کے۔ یہ موقف احناف کا ہے۔
5واں موقف یہ ہے کہ جون سا بھی چمڑا اس کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. کتے اور خنزیر کی کوئی استثناء نہیں ہے. یہ موقف اہل ظاہر کا ہے. بہت سے اہل علم نے، ابن حزم، امام داؤد ظاہری اور اسی طرح امام صنعانی نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے، امام شوکانی نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے، اور کئی کبار اہل علم نے اسی موقف کو اختیار کیا. عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب تحفہ، ان کی طرف بھی یہ موقف منسوب ہے. اور چھٹا موقف کہ جس وقت چمڑے کو رنگ دیا جائے تو اس کا ظاہری حصہ پاک ہوتا ہے، باطنی حصہ، اندر والا حصہ پاک نہیں ہوتا. اور 7واں موقف ایک یہ بنتا ہے کہ خنزیر کا جلد جو ہوتا ہے اس کو وہ شمار ہی نہیں کرتے. تو بہرحال یہ 7 قسم کے موقف ہیں. اس میں راجح کیا ہے؟ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر حدیث کے لفظوں کو دیکھا جائے تو حدیث کے اندر تو یہی لفظ ہے کہ جون سا بھی چمڑا رنگ دیا جائے، جون سا بھی چمڑا رنگ دیا جائے. جبکہ کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ نہیں، جو جانور حلال ہیں صرف ان کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے ان کو ذبح کیا جائے چاہے وہ خود مر جائیں. جو جانور حرام ہیں ان کا چمڑا نہ ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کا چمڑا جو ہے وہ مرنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ احاب جو ہے یہ استعمال ہی ان جانوروں کے چمڑے کے لیے ہوتا ہے جو پاک ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت نہیں ہے ان کے ہاں کہ آپ نے کبھی ایسا چمڑا استعمال کیا ہو کہ جو چمڑا کسی نجس اور حرام جانور کا ہو. یہ ثابت نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. یہی موقف ہے کہ جو جانور حلال ہیں، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، وہ چاہے ذبح ہوں چاہے تبھی موت مر جائیں، صرف ان کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. جو حرام ہیں ان کا چمڑا نہ ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے نہ مرے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم. احتیاط والا تو موقف یہی معلوم ہوتا ہے، دل تو اسی پر مائل ہوتا ہے. باقی دوسری طرف جو ہے نا، وہ بڑے بڑے علماء وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث کے لفظ عام ہے ایما احابن، جون سا بھی چمڑا. بہرحال انشاءاللہ اس پہ ہم حرف آخر بات انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے. اس کو ذرا مزید دیکھیں گے، اس مسئلے کو کل انشاءاللہ درس میں اس کو واضح کریں گے ہم. تو یہ حدیث مبارک ہے کہ جس چمڑے کو بھی رنگ دیا جائے تحقیق وہ پاک ہو جاتا ہے. اس کو مسلم نے نکالا اور چاروں کے ہاں یہ لفظ ہیں کہ ایما احابن دوبی گا، جس چمڑے کو بھی رنگ دیا جائے. حدیث نمبر 17. وعن سالمۃ بن المحبق رضی اللہ وعن سلمۃ بن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتۃ طہورها. دباغ رنگنا، جلودی چمڑے کا، المیتۃ مردار کے چمڑے کا رنگنا، طہورها اس کی پاکی ہے. یعنی ایک جانور وہ مر گیا، جب مر گیا تو وہ نجس ہو گیا، پاک نہیں رہا، حرام ہو چکا. جب اس کا چمڑا اگر آپ اتار لیتے ہو اور اس کو رنگ لیتے ہو تو وہ پاک ہو گیا. یہ معنی ہے اس حدیث کا. کسی بھی مردار کا چمڑا اگر اتار لو اور اس کو رنگ لو تو اس کی نجاست اس سے ختم ہو گئی. بات سمجھ آئی ہے؟ اس کا تعلق بھی پیچھے والی حدیث کے ساتھ ہے، اور اس کو صحیح کہا ابن حبان نے. حدیث نمبر 18. وعن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے، وہ اسے کھینچ رہے تھے. فقال لو اخذتم احابہا، آپ نے فرمایا اگر تم اس کے چمڑے کو پکڑ لو، فانتفعتم بہا، مطلب اگر تم اس کے چمڑے کو پکڑ لو تو تم اس سے فائدہ اٹھا لو. فقالوا انہا میتہ،
انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا میتۃ، یہ تو مردار ہے۔ فقال یطہرھا الماء والقرض، آپ نے فرمایا اس کو پاک کر دے گا پانی اور کیکر کی چھال۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس کو نکالا ابو داود اور نسائی نے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک بکری مری پڑی تھی، وہ اسے کھینچ رہے تھے یعنی پھینکنے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو پھینک رہے ہو، اس کا چمڑا اتار کے رکھ لو، اپنے استعمال میں لے آؤ، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مری ہے۔ آپ نے فرمایا مری ہے تو پھر کیا ہوا، اس کے چمڑے کو کیکر اور پانی پاک کر دے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ان تینوں احادیث پر تھوڑی سی گفتگو حرف آخر جو ہمیں سمجھ آئے گا وہ انشاءاللہ کل کریں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔